اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سامعین، ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ صدقہ ہے، جس کا مین مقصد سمجھانے کا اور اس بات کو بتانے کا یہ ہے کہ صدقہ مال میں کبھی کمی نہیں کرتا۔ السلام علیکم ونس اگین میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ ایک ایسے راز کی بات آج سنیں گے جسے سن کر ہم سب کا دل بھی کہے گا کہ کاش میں پہلے یہ کر لیتا، اور وہ راز ہے صدقہ۔ ہم سب سوچتے ہیں کہ اگر مال سے کچھ دے دیا تو مال کم ہو جائے گا، لیکن آج میں آپ کو قرآن مجید اور حدیث سے بتاؤں گا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اس کو اور بڑھاتا ہے۔ نمبر 1 دلیل جو اس کی ہم دیں گے آپ کو، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اس کا ہم جو عربی اور ترجمہ ہے دونوں انشاءاللہ کیپشن میں بھی اور کمنٹ میں بھی مینشن کر دیں گے۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یعنی اگر ہم 1 روپے کا صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 روپے کر کے واپس کرے گا۔ تو کون ہے جو اس سے بہتر تجارت کر سکے ہمارے ساتھ اللہ کے علاوہ؟ کوئی دیتا ہے ہمیں 1 روپیہ خرچیں 700 روپے دے؟ 1 روپے کے ساتھ 1 روپیہ نہیں دیتے۔ تو حدیث سے اب اس کا حوالہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ صحیح مسلم کی ایک یہ روایت ہے۔ اچھا، اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بات بے مقصد نہیں کی۔ کئی لوگوں نے جیسے مرضی کہیں، لیکن ہم اسے بے مقصد ہی کہیں گے۔ اگر انہوں نے فرمایا ہے کہ کمی نہیں آتی تو یقیناً کبھی بھی نہیں آئے گی، اس پہ ہمارا پورا ایمان ہے ایز اے مسلم۔ اچھا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حساب کتاب لگانا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقات ہوں، خیرات ہو، حساب لگانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے اگر 1000 کا صدقہ کیا تو کتنے روپے ملیں گے؟ یہ کوئی بینک تھوڑی ہے جس میں آپ نے حساب کتاب رکھنا ہے۔ اللہ کے پاس تو ہر چیز کا میعاد ان لمیٹڈ ہے، بینک میں تو پھر لمیٹڈ ہے نا، ہم اللہ میاں کے پاس تو ان لمیٹڈ ہے۔ اگر وہ برکت ڈال دیتے ہیں 1000 میں 1 کروڑ روپیہ، تو ہاؤ ڈو وی نو کہ وہ کتنا کریں گے؟ بینک والا تو آپ کو ایک فکس دیتا ہے نا پرسنٹیج، اللہ کوئی فکس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انگنت ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی، آخرت میں بھی نیکیاں ڈبل ٹرپل بلکہ 700 ٹائمز ملتی۔ تو اس کی کچھ مثالیں ہیں جس کے ساتھ ہم اس کو فردر ایکسپلور کرتے ہیں۔ ایک مثال اس طرح سے ہے کہ ایک شخص تھا جس کی تنخواہ 40,000 روپے مہینے کی تھی، اور آخری وقت میں مہینے کے وہ قرض لے لیا کرتا تھا۔ اس کو کسی بزرگ نے، بڑے نے سمجھایا کہ تم صدقہ دیا کرو۔ پہلے اس نے 100 روپے کا صدقہ دیا، پھر اللہ نے اس کو پھر توفیق دی، کہ توفیق تو اللہ ہی دیتے ہیں، انسان کو بدلنے میں توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور اس میں قرآن میں اس کا کافی مرتبہ ذکر ہے۔ پھر 500، 6 مہینے بعد اللہ نے اس کی تنخواہ ڈبل ٹرپل کر دی، اور وہ کہتا ہے میں جتنا دیتا گیا اتنا اس سے بھی زیادہ مجھے اللہ نے واپس فرمایا۔ ایک اور مثال ہے جو خاتون کی ایک بیٹی بیمار تھی، ہماری بہن کی، ڈاکٹروں نے لاکھوں روپے خرچوں کا بتا دیا، اس نے اللہ کے نام پر 2000 کا راشن بانٹ دیا۔ 3 دن بعد ایک رشتہ دار نے خود آ کر کہا کہ آپ کا بیٹی کا علاج میں خود کراؤں گا۔ یہ ہے صدقے کی طاقت، اور یہ ہے ایمان کی طاقت، جو اللہ کے اوپر ہم اعتقاد کرتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے والد صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں تو ہی ہم ان سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، تو اسی طرح ہمارا اعتقاد بھی اللہ پہ ایسا ہی مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم جو مانگیں ہمیں پتہ ہے ہمیں اللہ دے گا، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تبھی ملتا ہے نا۔
فار ایگزامپل آپ کے لیے کوئی چیز نہیں بہتر تو وہ آپ کو تھوڑی ملے گی. اب زہر آپ مانگیں تو زہر تو پھر ہمارے لیے موزر صحت بھی ہے اور موزر زندگی بھی ہے. موت واقع ہو جائے تو وہ تو نہیں اللہ دیں گے نا آپ کو. اچھا ایک اس کی اور مثال سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں آپ کو. ایک تاجر تھے, ان کا مال ڈوب گیا پانی میں. سب نے کہا یہ دیوالیہ ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے, میں اس سے زیادہ صدقہ کروں گا جو میں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سال اسے 3 سے 4 گنا بڑا کاروبار عنایت فرما دیا. اچھا صدقہ صرف پیسے کا نام نہیں ہے کہ پیسوں سے یا کسی سامان سے یا کسی چیز سے آپ اس کا صدقے کو ایکسپلین کریں یا اس کو ایلیویٹ کریں یا اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. صدقہ بہت ساری صورتوں میں ہے. بھوکے کو کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے, اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں. کسی کا بوجھ اٹھا لیا آپ نے, فار ایگزامپل ایک بوڑھا آدمی ہے, وہ بوری یا سامان نہیں اٹھا سکتا, وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو خون دے دیا آپ نے, وہ بھی صدقے کی مد میں آتا ہے. مسکرا کر بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے. اندازہ لگائیں, ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا. بہت سارے لوگوں کو ہم ہر وقت سڑے ہوئی شکل بنا کے اور کر کے اپنی بیوی بچے بڑے بزرگ سب سے بات کرتے ہیں. کہ کوئی رکشے والے سے لڑ رہا ہوتا ہے, کوئی بائک والے سے, کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. اندازہ لگائیں مسکراہٹ بھی اللہ کے حکم سے ایک اتنی خوبصورت صدقہ کرنے والی نعمت ہے. اور کسی کو علم سکھانا بھی ایک صدقہ ہے, اور وہ صدقہ جاریہ بھی کنسیڈر ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے, کیونکہ وہ چلتا رہے گا. کسی کو پانی پلا دینا, کہیں پہ واٹر کولر لگا دینا, کسی یتیم کو برسر روزگار لگا دینا, کسی غریب مسکین کی ہیلپ کر دینا ایسے کہ وہ فار ایور اپنے آپ پاؤں پہ کھڑا ہو سکے, یہ بھی صدقہ ہے. سب سے افضل جو صدقہ ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے. دائیں ہاتھ سے دیں, بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. لہٰذا بھائیوں اور بہنوں, بینک بیلنس گھٹنے سے نہ کبھی ڈریں. اللہ کے وعدے اور اللہ کے اعتقاد کو ہمیشہ اپنے اوپر سچا سمجھیں اور اس پر عمل کریں. آج سے ہی نیت کر لیں کہ ہفتے میں چاہے 100 روپے ہی صحیح کسی مستحق کو دے دیں. چاہے وہ مستحق لگتا ہے آپ کو یا نہیں لگتا, لیکن آپ کے دل میں آ گیا نا کہ اس کو دینا ہے تو دے دیں. یہ نہ سوچیں کہ اس کو ضرورت ہوگی نہیں, یہ جھوٹا ہے, یہ بھکاری ہے, یہ تو بے ایمانی کرے گا. آپ نے صدقہ دینا ہے, اجر اس کا اللہ نے دینا ہے. اس بندے سے نہ ایکسپیکٹ کریں. یقین رکھیں اللہ تعالیٰ ایسے ڈبل ٹرپل دے گا. نیت انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر, جیسی نیت ویسا ہی عمل ہوگا, اور اچھی نیت کا اچھا پھل. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے صدقہ خیرات کرنے کی. اور ہمارے اوپر جو مشکلات ہیں یا بلائیں ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ اس صدقے سے ہماری مشکلیں اور تکلیفیں اور بیماریاں دور فرمائیں. آمین یا ارحم الراحمین. اللہ ہم سب کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک الخیر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے یا آپ اس پہ کوئی اور بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ بھائیوں نے ہم سے پرسوں ایک ٹاپک کے اوپر بات کی تھی تو اس میں انہوں نے نیا ٹاپک بتایا تھا جو آج ہم نے اس کو ڈسکس کیا. اس طرح ہماری ہمت بڑھے گی, ہم اور ریسرچ کر کے اور اچھی باتیں آپ کے لیے ڈھونڈ کے نکالیں گے. اور آپ کو جن چیزوں سے مسئلہ ہے کچھ ہے تو ہمیں بتائیں. ہم حاضر ہیں ہر قسم کی انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے جو اسلام اور حدیث سے اور قرآن کی مستند آیات سے ریلیٹڈ ہوں. آپ کا شکریہ سننے کا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں گے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں گے کہ صدقہ کرنا ایمان کا حصہ بھی ہے. جزاک الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.